بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 12 ایک وصیت کی تعمیل کا تیسرا لیکچر پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں مرزا فرد اللہ بیگ، اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک خاکہ ہے جسے آپ شخصیت نگاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا ایٹ ٹائم کہ مولوی عبدالحق کی دعوت پر دلی کے یادگار مشاعرے کو دوبارہ سے زندہ کرنا تھا اور اسٹیج کا انتظام کرنا تھا۔ وہی 100 سال پرانی باتوں کو، کپڑوں کو، چادر و چٹائیوں کو دوبارہ سے واپس لانا تھا۔ اسٹیج کی ارینجمنٹ کرنے میں کافی ٹائم تھا، تو مرزا فرد اللہ بیگ نے ہی اسے کنڈکٹ کرنا تھا مشاعرے کو۔ تو اس نے کام کرنے والوں سے کہا کہ آپ اپنے اپنے کام کریں، میں لوگوں کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر کرتا ہوں۔ تو یہ مشاعرہ دلی کا یادگار مشاعرہ جو مولوی کریم الدین کے گھر پہ منعقد ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تقریر میں مولوی کریم الدین صاحب کا پانی پت سے دلی جانا انتہائی مزاحیہ انداز میں بیان کیا۔ ابھی تقریر اور اسی سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ میں اصلی دینے میں سیدھا کھڑا نہیں رہتا۔ مرزا فرد اللہ بیگ کہتے ہیں کہ جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو اپنی جگہ پہ ساکن کھڑا نہیں رہتا، کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں کی موومنٹ بھی کرتا ہوں۔ خدا معلوم مولوی کریم الدین کا حال بیان کرنے میں کیوں میرے ہاتھ کا اشارہ کئی دفعہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف ہو گیا کہ عادت ہے میں تقریر کے دوران ہاتھ پاؤں پہ کچھ اشارے کرتا ہوں، ہاتھ پاؤں کو ساکن نہیں رکھتا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ مولوی کریم الدین جن کے گھر پہ دلی کا یادگار مشاعرہ منعقد ہوا تھا، ان کا ذکر کرتے ہوئے میرے ہاتھ کا اشارہ بار بار مولوی وحید الدین سلیم کی طرف چلا جاتا۔ اب مجھے تو معلوم نہیں، مگر جلسے میں اس نے کچھ اور ہی معنی پیدا کر دیے کہ مجھے خود پتا نہیں، کیونکہ میری عادت کے مطابق اپنے ہاتھ چلا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے اس ہاتھ کے اشاروں نے جلسے میں کوئی اور ہی مفہوم، کچھ اور ہی معنی پیدا کر دیے۔ مولوی وحید الدین کے والد بھی پانی پت سے دلی آئے تھے، جن کریم الدین کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی پانی پت سے دلی آئے تھے، اور مولوی وحید الدین سلیم کے والد بھی پانی پت سے دلی آئے تھے، اور کتابوں کا بیوپار کرتے تھے۔ بیوپار کا مطلب تجارت کرتے تھے۔ لوگ سمجھے کہ مولوی کریم الدین ہی مولوی وحید الدین کے والد ہیں۔ لوگ یہ سمجھے، حالانکہ وہ مولوی کریم الدین کا مولوی وحید الدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اشاروں سے لوگ یہ سمجھے کہ وہ مولوی کریم الدین جن کا ذکر فرد اللہ بیگ نے کیا ہے، مزاحیہ انداز میں کیا ہے، وہی مولوی کریم الدین مولوی وحید الدین کے والد تھے۔ ناموں کے یکساں ہونے میں اس خیال کو اور تقویت دی کہ نام بھی یکساں تھے، وحید الدین کریم الدین، تو ناموں کے یکساں، ناموں کے ایک جیسے ہونے نے اس خیال کو اور طاقت بخشی کہ یہی وحید الدین جو ہے یہ کریم الدین کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اب جو ہے وہ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، جو کہ ہر کوئی مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، بھائی صاحب کیا مولوی کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے؟ ہر کوئی مولوی صاحب سے یہی سوال کرتا ہے کہ مولوی کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے، کیونکہ مولوی کریم الدین کا حال بیان کرتے ہوئے فرد اللہ بیگ نے مزاحیہ انداز میں ان کی پھٹی ہوئی جوتیوں، ان کے خاک آلودہ کپڑوں، ان کی خوفناک شکل اور ان کی مفلسی کا ذکر کیا تھا۔ اس کے ہر کوئی پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب کیا کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے؟ مولوی صاحب کی تاؤ کی کچھ نہ پوچھو، تاؤ کا مطلب غصہ، مولوی صاحب کے غصے کا کچھ نہ پوچھو، دل ہی دل میں اونٹتے رہے، پیچ و تاب کرتے رہے۔ خدا خدا کر کے 1:30 بجے مشاعرہ ختم ہوا۔ اسٹیج کے دروازے سے جو نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب دیوار سے چپ کے کھڑے ہیں، کہ میں اسٹیج کے دروازے سے نکلتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ چپ کے مولوی صاحب کھڑے ہیں۔ مولوی صاحب کون؟ مولوی وحید الدین سلیم۔ مجھے دیکھتے ہی بٹھر کے غصے میں آ گئے، کہنے لگے فالد یہ سب تیری شرارت ہے، کریم الدین کو میرا باپ بنا دیا، کریم الدین صاحب کو میرا باپ بنا دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ آخر یہ کیا ہے، کہ مجھے تو پتہ ہی
جب جا کر ذرا نرم پڑے ٹھنڈے پڑ گئے، غصہ کم ہوا اور واقعہ بیان کیا کہ وہ ساری بات کی کہ تو بار بار میری طرف اشارہ کرتا تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب بھلا مجھ سے ایسی گستاخی ہو سکتی ہے کہ میں اتنی بڑی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ اول تو اس مذاق کا یہ موقع ہی کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کے مذاق کا یہ موقع ہی نہیں تھا، اور دوسرے مجھے کیا معلوم کہ آپ کے والد کون تھے؟ میں تو مولوی کریم الدین کو جانتا تھا، مولوی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے والد کون تھے، کہاں کے تھے، کہاں رہتے تھے، دہلی آئے بھی تھے کہ یا نہیں، کبھی دہلی آئے تھے کہ نہیں، کتابیں بیچتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ میں تو اپنے باپ کے والد صاحب کو جانتا بھی نہیں۔ کہنے لگے کون؟ مولوی وحید الدین سلیم۔ تو گھڑی گھڑی ہاتھ سے میری طرف کیوں اشارہ کرتا تھا؟ جب تو جانتا نہیں تھا تو بار بار میری طرف اشارہ کیوں کرتا تھا؟ میں نے کہا مولوی صاحب اسپیچ دینے میں ہاتھ کا اشارہ خود بخود اس طرح ہو جاتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں تقریر کرنے میں دوران ہاتھ پاؤں کا اشارہ ہاتھ پاؤں ہلاتا رہتا ہوں، تو خود بخود نہ چاہتے ہوئے میرے ہاتھ کا اشارہ آپ کی۔ اب اگر اگلی صف میں بیٹھ کر آپ اس اشارے کو اپنے سے متعلق کر لیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ پہلی لائن میں پہلی کتاب میں آپ بیٹھے ہوئے اور آپ میرے اس اشارے کو جو خود بخود ہو جاتا تھا صاحب اپنے آپ کے ساتھ منسوب کر دیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی جم گئی کہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح یہ بات بیٹھ گئی کہ مٹائے نہ مٹی، لا ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ختم نہ ہوئی۔ جب تک اورنگ آباد میں رہے ہر شخص مولوی صاحب سے یہی سوال کرتا، مولوی وحید الدین سلیم سے ہر شخص یہی سوال کرتا، مولوی صاحب کیا مولوی کریم الدین صاحب آپ کے والد تھے؟ ہر بندہ یہی سوال کرتا، اور یہ کبھی تو ہنس کر چپ ہو جاتے کہ کبھی ہنس کر چپ ہو جاتے، کوئی جواب نہ دیتے، کبھی صرف جھڑک دیتے، ڈانٹ دیتے، کبھی جل کر کہتے، کبھی غصے سے کہتے جی ہاں میرے والد تھے، کچھ آپ کا دینا آتا ہے، آپ کو کوئی کام تھا ان سے، یا آپ کا کوئی مسئلہ تھا، آپ کا کوئی پیسہ دینا تھا، تو یہ اس طرح جواب دیتے۔ مصنف کہتے ہیں اورنگ آباد سے واپس آنے کے بعد میرا ان کے ہاں آنا جانا بہت ہو گیا۔ پہلے کبھی آنا جانا نہ تھا، لیکن اورنگ آباد سے واپس اورنگ آباد میں ایک تعلق بن گیا۔ اب اس کے بعد واپس آنے کے بعد میں ان کے ہاں بہت زیادہ جاتا تھا۔ جب کچھ لکھتا پہلے ان کو جا کے سناتا، فرض کہتے ہیں جب کچھ لکھتا سب سے پہلے جا کے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو سناتا، بڑے خوش ہوتے، تعریفیں کرتے، دل بڑھاتے، میں حوصلہ بڑھاتے، ہائے ان کے گھر کا نقشہ اس وقت آنکھوں میں پھر گیا کہ ان کا ذکر آیا، اور جس گھر میں ان کے جاتا تھا وہ نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ گھر بہت بڑا تھا، خالی ڈنڈا کا مطلب ویران، 60 روپے مہینہ کرایہ دیتے، اس زمانے میں 60 روپے بہت بڑی چیز تھی، 60 روپے مہینہ کرایہ دیتے تھے، اور اب اپنی اکیلی جان سے رہتے، اکیلے رہتے، نہ بال نہ بچہ، نہ بیوی نہ بچہ، نہ نوکر نہ ماما بھی نوکرانی۔ میں گیا، باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا فرد۔ اسی وقت کرتا پہنتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، یعنی گھر میں کرتا اتار کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اسی وقت کرتا پہنتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، اندر لے گئے۔ برآمدے میں ایک بان کی چارپائی پڑی ہے، بانی رسیوں سے بنی ہوئی چارپائی پڑی ہے، 2-3 تختے جڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں ہیں، یہ کرسیاں بنی ہوئی تھی، وہ بنائی ٹوٹ گئی، اب اس کے اوپر تختے رکھ کے ٹھوک دیے گئے۔
سامنے کے کمرے میں کھونٹیوں پر 2-3 شیروانیاں، اس کمرے کے سامنے جو دوسرا کمرہ ہے اس میں ٹنگیوں کے ساتھ کھونٹیوں کے ساتھ 2-3 شیروانیاں، 2-3 ٹوپیاں لٹک رہی ہیں، نیچے 2-3 پرانے کھڑنگ جوتوں کے جوڑے پڑے، کھڑنگ کا مطلب پکڑے ہوئے جوتوں کے جوڑے پڑے ہیں۔ لیجئے مولوی صاحب کے گھر بار کا یہ خلاصہ ہے، یہ سارے گھر کا خلاصہ ہے۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، سامنے 2 انگیٹھیاں رکھی ہیں، انگیٹھیاں جن پہ آگ جلائی جاتی ہے، انگیٹھیاں رکھی ہیں، ایک پر پانی دوسری پر دودھ جوش ہو رہا ہے، جوش آ رہا ہے، ابل رہا ہے، چائے بن رہی ہے، خود پی رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں، ایک نمک کا ڈلا پاس رکھا ہے، چائے بنائی، نمک کے ڈلے کو ڈال، اسی ٹیکسی کے اندر نمک کے ڈلے کو ڈالا، 2 چکر دے نکال لیا، 2 چکر 2 بار گھما کے اس ڈلے کو نکال لیا، کیا ہوگا کہ نمک اس چائے کے اندر میلٹ ہو گیا، پگھل گیا اور چائے نمکین ہوگی، نکال لیا۔ بس سارا دن ان کا یہی شغل تھا، یہی مشغلہ تھا۔ گھر میں برتن ہی نہیں تھے، کھانا کیسے پکتا اور کون پکاتا، یعنی کھانے پکانے کے برتن نہیں تھے، خبر نہیں کہاں جا کر کھا پی آتے، کہ مجھے نہیں پتا کہاں جا کے کھا پی کے آ جاتے۔ فرد اللہ بھائی کہتے ہیں کبھی نہیں گیا، دیکھا کہ دروازے میں یہ بڑا کفر لٹکا ہے، کفر میں تالا، بڑا سا تالا لٹکا ہے، سمجھ گیا کہ مولوی صاحب کہیں چڑھنے چڑھنے تشریف لے گئے، چڑھنے چڑھنے بھی کھانے پینے کے لیے چلے گئے۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا بھی کہ مولوی صاحب آپ کیا کچھ پکتا پکاتا نہیں، نہ کچھ پکتا ہے اور نہ کچھ پکاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں بھائی میں نے تو مردوں سے کھانا چھوڑ دیا اور سوادرات ہو گیا، میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، صرف چائے پر گزران ہے، صرف چائے پہ گزارا کرتا۔ مصنف کہتے ہیں تم مان لو، آپ لوگ مان لو، میں تو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو کھاتے اور خوب کھاتے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو اپنے سامنے ان کو کھاتے ہوئے خوب کھاتے ہوئے اچھا کھاتے ہیں، اچھا خاصا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہ اپنے گھر کا پکا نہیں کھاتے تھے، ٹھیک کہ اپنے گھر کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے، اور کھاتے تو کیوں کر کھاتے، کیوں کر کا مطلب کیسے کھاتے، کیوں کہ پکانے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یعنی اپنے گھر میں پکانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اگر اپنے گھر میں انتظام ہوتا تو کیا کرنا پڑتا، ماما رکھنی پڑتی، ایک نوکرانی رکھنی پڑتی، سامان منگوانا پڑتا کھانے پکانے کا، لکڑی جلانے کے لیے، تیل کا خرچ، لکڑی کا خرچ، نون نمک کا خرچ، غرض اتنے خرچ کون اپنے سر باندھے کہ اتنے والے اتنے زیادہ اخراجات کی ذمہ داری کون اپنے سر لے، اپنے اوپر باندھے، اور اپنی بلی چنگی جان کو بیٹھے بٹھائے لوگ لگائے، کہ بلی چنگی کا مطلب اچھی بلی زندگی کو، اچھی بلی جان کو بیٹھے بٹھائے مصیبت میں مبتلا کر دے، چائے بنا لی پی لی، ادھر ادھر کے پیٹ بھر لیا، کہ گھر میں رہے تو چائے بنا کے پی لی، اور گھر سے باہر نکلے تو پیٹ بھر لیا، بھی کھانا کھا لیا، گھر آئے اور باندھ کی کھری چارپائی پر لوٹ پائے۔ باندھ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ رسیوں کی بنی ہوئی، کھری کا مطلب اس کو اوپر کوئی تلائی کوئی چادر وہی نہیں، کھری چارپائی پہ لوٹ ماری نہیں لیٹ گئی، چلو زندگی کا ایک دن کٹ گیا، کہ زندگی کے ایک دن اور گزر گیا۔ اب چارپائی کا ذکر آیا، تھوڑا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کی باندھ کی چارپائی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل تھی، کہ اتنی اسپیشل قسم کی خاص قسم کی چارپائی تھی جو رسیوں سے بنائی ہوئی تھی، کیوں کہ ننگی پیٹھ اس پر اتنے لوٹے تھے، ننگی پیٹھ اس پر اتنی کربٹیں بدلی تھی کہ باندھ صاف اور چمکدار ہو کر کالی اطلس ہو گیا۔ کالی اطلس، اطلس ایک قیمتی رنگ کا ریشمی کپڑا ہے، کہ باندھ آپ کی ننگی پیٹھ کی وجہ سے صاف اور چمکدار ہو گیا، اور بالکل اطلس کی طرح سیاہ رنگ کے چمکدار ریشم کی طرح نظر آنے لگ گئے۔ ادوان خود کھینچتے تھے، باندھ کی چارپائی کے آگے ایک ادوان ہوتی ہے، اگر باندھ چارپائی زیادہ استعمال سے ڈھیلی پڑ جائے تو رسیوں کو کھینچ کے بعد چارپائی کو ٹائٹ کیا جاتا ہے، سخت کیا جاتا ہے، تو آپ بھی اس چارپائی کی ادوان کو خود کھینچتے تھے، اور کتنا کھینچتے تھے، اس طرح کھینچتے تھے، اتنا کس کے کھینچتے تھے کہ ہاتھ مارو تو وہ طبلے کی آواز دے، ڈھول کی آواز دیتی تھی، کہ خدا معلوم اب یہ چارپائی کس کے قبضے میں، اللہ جانے آج جب یہ چارپائی کس کے پاس ہے، جس کے پاس بھی ہوگی اسے
یہ لکھتے کیوں کرتے؟ جو جڑے کا مطلب ٹیڑے میڑے مڑے ہوئے کاغذ پر، یہ لکھتے کیسے تھے؟ کیوں کر کا مطلب کیسے؟ مولوی صاحب دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ہاں ڈرتے تھے تو مولوی عبدالحق صاحب سے، کہ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ مولوی عبدالحق صاحب کے متعلق ان کی رائے معلوم کروں، ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کی رائے معلوم کروں، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ٹال کے بات کو گول کر کے نظر انداز کر کے تھوڑا دیر اور جیتے تو پوچھ ہی لیتا، اگر اتنی جلدی نہ مرتے زندہ رہتے تو میں پوچھ ہی لیتا، لیکن دوسروں کے متعلق مجھے ان کی رائے معلوم ہے، اور لوگوں کے متعلق اگر انہی کے الفاظ میں لکھوں تو ابھی فوجداری ہو جائے، مجھ پر ایک مقدمہ قائم ہو جائے۔ مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص ملکہ تھا، وضع کرنا بھی بنانا، ملکہ کا مطلب مہارت، اصطلاحات عام معنوں کے بجائے کسی لفظ کے خاص مفہوم نکالنا، اور اس کام میں مولوی صاحب کو، مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو کافی مہارت حاصل تھی۔ ایسے ایسے الفاظ دماغ سے اتارتے تھے کہ باعث و شاہد، باعث و شاہد کا مطلب شاید ہی کبھی ایسا کر سکے۔ کوئی نیا معنی نکالا، جہاں کسی نے ثبوت طلب کیا، مولوی صاحب آپ نے ایک نیا معنی نکالا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے شعر پڑھا اور کسی نہ کسی بڑے شاعر کے ساتھ منسوب کر دیا، یہ دیکھو یہ شعر فلاں شاعر ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے ساتھ منسلک کر دیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ خود ان کا شعر ہوتا تھا یا واقعی اس شاعر کا۔ بلا ایک ایک لفظ کے لیے کون دیوان ڈھونڈنے بیٹھے کہ اس شاعر کے اس ایک لفظ کے لیے سارا مجموعہ کلام کا ڈالنا، اس کو ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھی۔ اگر کوئی تلاش بھی کرتا تو وہ شعر دیوان میں نہ ملتا، اگر کوئی بندہ تلاش بھی کر لیتا کہ یہ اور وہ شعر اس دیوان میں نہ ملتا تو یہ کہہ دیتا کیا مشکل تھا کہ یہ غیر مطبوعہ کلام ہے۔ تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ غیر مطبوعہ کلام ہے، یہ کلام شاید نہیں ہوا، پبلش نہیں ہوا۔ انگریزی بالکل نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی اصطلاحات پر پوری طرح حاوی تھے۔ اصطلاحات میں کلیئر کر چکا ہوں، حاوی تھے بھی، چھائے ہوئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہ تک جانتے تھے کہ اس لفظ کے کیا ٹکڑے ہیں، اسپیلنگ کیا ہے، ان ٹکڑوں کی اصل کیا ہے، ان اسپیلنگ کی اصلیت کیا ہے، اور اس اصلیت کے کیا معنی ہے۔ اس بلا کا حافظہ لے کر آئے تھے کہ ایک دفعہ کوئی لفظ سنا ہو جاتا کہ یہ بلا کمی اس قدر زیادہ، آپ کی قوت یادداشت، آپ کا حافظہ اس قدر تیز تھا کہ ایک بار کوئی لفظ سنا وہ لفظ فوراً یاد ہو گیا، اور الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس پر بھی بہت غور کیا کہ انگریزی اصطلاحات بنانے میں کن کن اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، کہ انگریزی میں کسی لفظ کے نئے معنی اخذ کرنے میں کن کن معنی کو، کن کن اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، انہی اصولوں کو وہ اردو کی اصطلاحات وضع کرنے میں کام آتے، اور یہی فارمولہ، یہی اصول وہ اردو میں اصطلاحات وضع کرنے کے لیے استعمال میں لاتے اور ہمیشہ کامیاب ہوتے۔ میری کیا، مصنف کہتے ہیں رضا رحمۃ اللہ علیہ کہ میری کیا اس وقت سب کی یہ رائے ہے کہ اس وقت اردو سمجھنے والے سب لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اصطلاحات بنانے کے کام میں مولوی وحید الدین سلیم اپنا جواب نہیں رکھتے، کہ اصطلاحات بنانا مین کسی لفظ کے نئے معنی اخذ کرنے میں مولوی وحید الدین سلیم کا کوئی ثانی نہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اور اب ان کے بعد ان کا نعمل، ان کا بدل ملنا دشوار تو کیا ناممکن ہے۔ بدل کا مطلب نعم بدل، ان جیسا، ان مقابل ملنا دشوار، مشکل تو کیا ناممکن ہے۔ عربی اور فارسی میں اچھی دسترس تھی، دسترس کا مطلب مہارت، عبور حاصل تھا، مگر وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے، یعنی اردو کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ مولوی وحید الدین سلیم اردو کے لیے بنے اور اردو ان کے لیے بنی، اس لیے خوب سمجھے تھے کہ اردو کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور خوب سمجھاتے تھے، اپنے شاگردوں کو اچھے انداز سے سمجھاتے تھے کہ زبان کے جو نکات وہ اپنے شاگردوں کو بتا گئے ہیں، کہ اردو زبان کی باریک بینیاں، جزیات، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو وہ اپنے شاگردوں کو بتا کر گئے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کالج کے لوڈے مین لڑکے، کہ کالج کے لڑکے وہ مضمون لکھ جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ مولوی وحید الدین سلیم کے سمجھانے کی وجہ سے کالج کے اسٹوڈنٹ وہ مضمون لکھ جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے اہل قلم کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتے، کہ جو بڑے
فرد اللہ بیگ کہتے ہیں مولوی وحید الدین سلیم کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا، کہ مولوی وحید الدین سلیم کی موت کے ساتھ ایسے لگا کہ اردو زبان کا ایک پلر ایک ستون گر گیا، اور ایسا ستون گرا، ایسا پلر گرا، ایسا ستون گرا کہ اس جیسا بننا، کہ اس ستون جیسا بننا تو کجا دور کی بات، اس حصے میں اڑواڑ بھی لگانی مشکل ہے۔ اڑواڑ کا مطلب عارضی ستون، کسی دیوار کو کسی چیز کو ٹیک دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے جو عارضی طور پر جو پلر لگایا جاتا ہے، ستون لگایا جاتا ہے، اس سے اڑواڑ کہتے ہیں۔ کہ مولوی وحید الدین سلیم کی جگہ ایک عارضی پلر کھڑا کرنا بھی مشکل ہے۔ ان کی جگہ بھرنے کے لیے دوسرے پروفیسر کی تلاش ہو رہی ہے کہ مولوی سلیم وحید الدین سلیم کی موت کے بعد ان کی جگہ دیکھنے کے لیے، ان کی جگہ پوائنٹ کرنے کے لیے پروفیسر تلاش کیے جا رہے ہیں، مگر عثمانیہ یونیورسٹی کے ارباب حل و حقوق، ارباب حل و حقوق کا مطلب ارباب اختیار، منتظم، انتظام چلانے والے، مگر عثمانیہ یونیورسٹی کا انتظام چلوانے والے اپنے پاس یہ لکھ کے رکھ لیں کہ اس سرے سے اس سرے تک ہندوستان چھاپا، کہ ہندوستان کے اس سرے سے لے کے اس سرے تک سارے ہندوستان میں تلاش کرواؤ۔ مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات ہے، کہ ان جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات ہے، ان کا پاسنگ بھی مل جائے، پاسنگ کا مطلب ان کا پاس کیا ہوا ان کا شاگرد بھی مل جائے تو غنیمت، اور بہت غنیمت سمجھو، بہت اچھا سمجھو، بہت بہتر سمجھو۔ یعنی سارے ہندوستان میں مولوی وحید الدین سلیم جیسا کوئی استاد، کوئی پروفیسر نہیں مل سکتا۔ تو مضامین فرد سے ایک اقتباس تھا، اور یہ ایک خاکہ نگاری تھی اور شخصیت تھی مولوی وحید الدین سلیم۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے لیے گئے۔ آج کے